الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لا چکے اللہ کا یہ حکم سن کر وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے لیے لڑتے رہتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے مسلمانوں شیطان کے دوستوں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر اور اس کی طاقت بہت کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے لڑتے ہیں اور کافر فی سبیل الطاغوت، شیطان کی طرف سے لڑتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے نہیں لڑ رہے پھر بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تلاش کر لیں وہ قرآن میں کہاں پر ہیں اور کہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والوں کی علامت بیان فرمائی کہ جو ایمان والے ہیں وہ کیونکہ ہر کافر کفر کی طرف سے لڑ رہا ہے، ساری دنیا کا کفر طاغوت کے نظام کو بچانے کے لیے اور برقرار رکھنے کے لیے متحد ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی طاغوتی نظام کے خلاف ایک چھوٹی سی حکومت قائم ہو، ساری دنیا کا کفر ٹوٹ پڑتا ہے کہ نہیں اس کو نہیں باقی رہنے دیا جائے گا، اور ساری دنیا کے کفار خواہ ان کا کسی نسل رنگ قوم سے تعلق ہو وہ آ جاتے ہیں۔ اب روسی اور امریکی کیا یعنی اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور ان کی باتوں کی صداقت ہو کہ روس اور امریکہ شام میں اکٹھے کھڑے ہو کر ایک صف میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اتنے عظیم دشمن اس تاریخ کے جن کی دشمنی کا کل تک سب لوگوں نے جو ہے وہ مشاہدہ کیا اور جو ہے وہ نظارہ کیا، آج صرف ایک مقصد کے لیے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر لڑ رہے ہیں، ایک ہی ایئرپورٹ سے دونوں کے جہاز اڑتے ہیں، ایک ہی خیمے میں دونوں کے فوجی سوتے ہیں، صرف چند ان مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جو اس طاغوت کے نظام کے باغی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں کافر سارے اس پر ہیں تو ایمان والے، اب جو لوگ نہیں لڑ رہے کسی کی طرف سے وہ کہاں پر ہیں اس آیت میں اپنے لیے جگہ تلاش کر لیں۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو۔ مکہ میں مسلمان ستائے جاتے تھے کفار کے ہاتھوں، خود آ کر درخواست کرتے تھے کہ ہم سے ہمارے لیے اللہ رب العزت سے لڑائی کی اجازت لے کر دیجیے، اس طرح ظلم برداشت کرنا ہم سے گوارا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے رکے رہنے کا حکم فرمایا، اور جب وہ حکمتیں مصلحتیں سب پوری ہو گئیں، لڑائی کا حکم دے دیا، تو کچھ لوگوں پر اس وقت میں تھوڑا سا خوف اور پریشانی طاری ہوئی، اور انہوں نے صرف یہ مطالبہ کیا کہ جہاد فرض ضرور کیا جاتا کیونکہ ہمارا اپنا مطالبہ تھا، لیکن اس میں ذرا تدریج رکھی جاتی۔ ایک دم جہاد فرض ہوا اور ایک دم شدت سے احکام نازل ہونا شروع ہو گئے، جو جہاد نہیں کر رہے ان کو منافق قرار دیا جانے لگا، اور کفار کے خلاف لڑائی اور ہر طرف کفار کے ساتھ جنگ چھیڑنے کا حکم ہو گیا۔ پہلے کچھ تیاری اور تربیت کا مرحلہ آتا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تدریجاً لڑائی کو لازم کیا جاتا تو آسانی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ خیال بھی پسند نہ ہے، اس پر تنبیہ فرما دی کہ یہ خیال کا دل میں آنا بھی دنیا کی محبت ہے، اللہ رب العزت کے وعدوں پر اعتماد کا نہ ہونا ہے، توکل کا کمزور ہونا ہے کہ ہم اسباب اور وسائل مہیا کرتے۔ تو گویا ایک مسلمان ابھی تک یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے اسباب اور وسائل کے زور پر دشمن پر غالب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خیال پر ہی تنبیہ فرما دی کہ دل میں یہ خیال ہی نہ لاؤ کہ ہم پہلے تیاری کرتے پھر لڑتے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب انہی لوگوں پر لڑائی فرض کر دی گئی، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو انہی میں سے ایک جماعت لوگوں سے ڈرنے لگی، کفار سے ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، کہ یہی سمجھنے لگے کہ اس حالت میں اگر ہم ان کفار سے لڑنے آگے تو ضرور مارے جائیں گے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور وہ کہنے لگے رب ہم پر لڑائی کو کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، ایک قریبی زمانے تک ہمیں مہلت دی جاتی، ایک دم اتنی شدید فرضیت کا حکم ہم پر نہ نازل کر دیا جاتا۔ قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، ایمان والوں کے لیے تقوی والوں کے لیے آخرت ہی بہتر ہے۔ یہی خوف دل میں آ رہا ہے کہ اگر اس حالت میں لڑنے چلے جائیں گے مر جائیں گے، دنیا ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، تو دنیا کا خیال آنا ہی ایک مومن کے دل میں وہ ایمان کے منافی بات ہے۔ اور تقوی والوں کو تو آخرت پر نظر رکھنی چاہیے، یہی سوچتے کہ مارے جائیں گے تو اچھا ہے، آخرت اچھی ہو جائے گی، اللہ کے مہمان بن جائیں گے جا کر۔ ولا تظلمون فتیلا، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور موت کے خوف سے اگر جہاد سے رک رہے ہو تو یہ ایک حقیقت سن لو، اینما تکونوا، کہیں بھی تم ہو، یدرککم الموت، موت تو وہیں پر آ پکڑے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ اونچے مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ ایک آدمی اپنے دفاع کے لیے قلعہ بنا لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں باہر والوں کے وار سے محفوظ ہو گیا، اور ایک آدمی بے سر و سامانی کے عالم میں دشمن کے سامنے کھڑا ہے، اس کو یہ خوف ہے کہ میں مارا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا وقت لکھا ہے، یہ قلعے کے اندر حفاظت کی حالت میں بیٹھا ہوا مر جائے گا، اور اس کی موت کا وقت نہیں لکھا، وہ بے سر و سامانی کے عالم میں بھی کفار کی اس یلغار سے بچ کر
کہ چاروں طرف سے اس پر گولیاں گولے برس رہے ہیں اور درمیان سے نکل کر زندہ سلامت پہنچ جائے گا. اللہ رب العزت نے جس کے لیے جو لکھا ہے اس کے ساتھ یہی ہو کر ہی رہنا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر ان لوگوں کو کوئی اچھائی پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْ ان منافقین کو وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر انہیں کوئی تکلیف آ جائے يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، تو اس کا الزام آپ پر رکھتے کہ آپ کی وجہ سے آیا، آپ نہ لڑتے، ان کفار کو دشمن نہ بناتے تو ہم پر یہ مصیبت نہ آتی. قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، ان سے کہہ دو کہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، یہ لوگ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے.